اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، قرآن اور جہاد کے حوالے سے مسلسل سوال و جواب آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، چلتے ہیں اس سلسلے کے پہلے سوال کی جانب. اور قبلہ سے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ اسلامی جہاد اور اسلامی اقدار کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک بار پھر سے میں نبا کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک حسین موقع فراہم کیا اور مجھ ناچیز طالب علم کو جہاد اور قرآن مجید جیسے اہم موضوع پر بولنے کا موقع فراہم کیا. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین فہمی، قرآن فہمی کا شعور نصیب فرمائے. وقت محدود ہوتا ہے، لہذا جلدی چند ایک باتیں کہنا چاہوں گا. میں نے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 15 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. اس کا ترجمہ اگر وقت رہا تو میں بیان کروں گا، وگرنہ ناظرین اور اسٹوڈنٹس خود جا کر کے دیکھ لیں گے. دیکھیے، جہاد کا نعرہ لگانے والے دہشت گرد گروہوں، اب ان میں طالبان بھی ہو سکتے ہیں، ان میں القاعدہ بھی شامل ہے، ان میں سیریا میں جو اس وقت سر غرور اٹھائے ہوئے تحریر الشام کے نام سے ایک تکفیری ٹولی آئی ہے، ان سب کو نظریات کے اعتبار سے اگر قریب سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے شدت پسندانہ کاموں کی توجیہ میں اسلامی جہاد کے مفہوم سے متمسک ہوتے ہیں اور پھر اس کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ شام کی سرزمین پر کچھ علاقوں میں ہزاروں بے گناہوں کو مارا گیا، یعنی ان کی جان کی بازی لگی، انہوں نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کی اور انہوں نے اس کو جہاد کا نام دیا، صرف اس لیے کیونکہ جہاد کے صحیح تصور سے نہ خود آشنا ہے، نہ چاہتے ہیں کہ دیگر افراد اسلام کے صحیح مفہوم جہاد کو سمجھ سکیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ نبا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس برس قرآنی مفاہیم پر مشتمل جو کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا اور اس میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا، یہ قابل صد آفرین ہے اور قابل صد ستائش ہے. اب جلدی سے میں ایک بات بیان کر دوں. سب سے پہلے میں گزشتہ ایپیسوڈز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جہاد ہمارے یہاں طاقت و قوت اور زور آزمائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ نرم دلی، مہربانی، شفقت و عطوفت کے ساتھ. ہاں، اگر کوئی آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، مذہب پر توحید پروردگار کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بڑھ رہا ہے، مقدسات دین کی توہین کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اس کا دفاع کیجئے. جہاد کی 2 قسمیں میں نے بیان کی تھیں. جہاد دفاعی ہے اور جہاد ابتدائی ہے. آج پہلے میں ایک بات بیان کر دوں کہ جہاد کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. مثلا میں نے تو ابھی گفتگو ہی نہیں کی جہاد بالمال کے سلسلے میں، جہاد باللسان کے سلسلے میں، جہاد بالقلم کے سلسلے میں، جہاد بالسیف کے سلسلے میں، یہ ساری قسمیں. لیکن سر دست چونکہ جوانوں سے خطاب ہے، لہذا میں 2 قسمیں خصوصیت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. ایک جہاد اصغر ہے اور ایک جہاد اکبر ہے. پھر میں آؤں گا آپ کے اس سوال کی جانب کہ آخر جہاد اور انسانی اقدار، وہ ویلیوز جن کی پاسبانی کا درس مذہب نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، خدا نے ہم سے تقاضا کیا ہے. دیکھیے، جہاد اصغر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی سرفرازی کی خاطر کفار و مشرکین اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرنا، اسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے. جہاد اکبر کیا ہے؟ معنوی درجات کی
راہ میں اور معنوی درجات کے حصول کے لیے اپنے نفس امارہ اور اپنے نفس لوامہ کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک نمونہ پیش کروں، جب آپ غزوے سے کامیابی کے بعد واپس آ کر اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ رجعتم من الجہاد الاصغر علیکم بالجہاد الاکبر، تم ابھی جہاد اصغر کر کے واپس لوٹے ہو، حالانکہ زخم لگا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، مرہم پٹی ہو چکا ہے، لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو تم نے جہاد کیا یہ جہاد اصغر ہے، ابھی تم پر جہاد اکبر واجب ہے۔ اب میں آگے بڑھ رہا ہوں سر دست۔ اب آپ دیکھیے، یہ بات میں گزشتہ پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام صلح و صفا کا مذہب ہے، لیکن اسلام عیسائیت والی فکر پیش نہیں کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک رخسار پر تماچا مارے تو دوسرا رخسار بھی پیش کر دو۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں تم اسلحہ بھی اٹھاؤ اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ بھی کرو، البتہ انسانی اقدار اور ویلوز کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب میں آپ کے سامنے سلسلے وار 5-7 بیان کروں گا اور بات کو پھر آگے بڑھا دوں گا تاکہ دوسرے سوالات بھی آپ دریافت کر سکیں۔ مثلا سب سے پہلے جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، یہ ہمارے حقوق میں بھی ہے اور ہم دعوت دیتے بھی ہیں، اور تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ اگر مد مقابل مسلمان ہو جائے تو پھر جنگ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اب روایت سنیے، روایت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن جنگ کے لیے بھیجا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انہیں اسلام کی دعوت نہ دے لو ان کے ساتھ جنگ مت کرنا، اور خدا اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت کر دے تو یہ تمہارے لیے ہر اس چیز سے بہتر اور افضل ہے جس پر سورج چمکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کتنا حریص تھے اور کتنے خواہاں تھے کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور جنگ کی نوبت نہ آئے اور میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو پہلے مرحلے میں صلح کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، دوسرے مرحلے میں پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان تم سے گڑگڑا رہا ہے کہ مجھے پناہ دے دو اور تم اس کے اوپر اسلحہ اٹھا لو۔ اگر پناہ طلب کی جائے تو مسلمان اپنی شرطوں کے ساتھ پناہ دینے کا حق رکھتا ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ امان دی گئی مدت میں امان حاصل کردہ افراد کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرے۔ اگر آپ نے امان دے دی ہے تو اب آپ کی مردانگی اور جواں مردی کا اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو امان دی ہے تو اب اسے آپ سکون سے رہنے دیجیے، البتہ جو شرطیں آپ نے معین کی ان شرطوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ انسانی اقدار میں تیسری چیز جو بہت اہم ہے اور جس کا پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ جنگ میں خواتین، کم سن بچے، ضعیفوں، ناتوانوں وغیرہ کی حفاظت۔ پھر چوتھی چیز، اگر کوئی معاہدہ ہو گیا ہے تو پیمان شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر پانچویں چیز، خلاف انسانیت کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ممنوع ہے، مذہب نے خلاف انسانیت کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح قیدیوں کے ساتھ بھی انسانی سلوک کا درس دیا ہے ہمارے بہترین مذہب اسلام۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ دنیاوی جنگوں اور اسلامی جہاد کا بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے، دنیاوی جنگوں کا اگر ہم تذکرہ کریں گے تو ظاہر ایک طویل فہرست ہے، میں سب کو تو نہیں پیش کروں گا، لیکن مثلا سردست نام لوں گا میں رشیا کا۔ آپ اگر روس کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو روس جس وقت ایک سپر پاور کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا تھا اور کمیونزم کا مرکز شمار ہوتا تھا روس اور رشیا، تو اس وقت جنگ میں ان کے جو اخلاقیات تھے وہ سوختہ زمین کے نام سے تھے، یعنی ان کی ایک اصطلاح تھی سوختہ زمین۔ کیا مطلب؟ ان کا یہ نعرہ تھا کہ زمین پر اتنی آگ لگا دو کہ پھر کوئی ایک بھی مخلوق زندہ باقی نہ بچے۔ یہی حال مغلوں کا تھا۔ انہوں نے جنگ میں اخلاقیات سے اس حد تک کنارہ کشی اختیار کی کہ حتیٰ جب یہ لوگ نیشاپور پہنچے ہیں تو انہوں نے بلی پر بھی رحم نہیں کیا ہے، بلیوں پر بھی رحم نہیں کیا ہے، ایک بے زبان جانور۔ اب آپ سوچئے کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جس شہر پر بھی حملہ کیا جائے وہاں کسی ذی روح کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے سوائے ہمارے۔ اب وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ حیوان اور جانور بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ امریکہ کو دیکھیے، افغانستان میں شادی کی تقریب میں انہوں نے بمباری کی، اور اس کے لیے بہرحال ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیتنا ضروری ہے کسی بھی طرح، بس ہم سپر پاور ہیں تو ہم سپر پاور رہیں۔ حتیٰ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی
اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کہ کہیں ڈھکی چھپی ہیں، بلکہ آپ بآسانی اگر ایک سرچ ماریے گا تو آپ کے اپنے اسمارٹ فون پر چیزیں نکل کر آ جائیں گی۔ امریکی کمانڈر کی جنگ کے پہلے جانچ ہوتی تھی باقاعدہ، یہاں تک کہ ان کی خوراک جو سور سے بنتی تھی، کس لیے؟ تاکہ وہ حیا، وہ عفت، وہ انسانیت ان کے اندر باقی ہی نہ بچے۔ ظاہر ہے قصاب کی دکان پر جو گوسفند یا سور کاٹا جاتا ہے تو پہلے اس کا انجیکشن کے ذریعے خون نکال لیا جاتا ہے، پھر کسے دیا جاتا ہے؟ ان فوجیوں کو۔ کیک بنایا جاتا ہے، وہ کیک کسے کھلایا جاتا ہے؟ ان فوجیوں کو۔ ظاہر ہے جب انسان اس طرح جانوروں کے خون کو اپنے رگوپے میں دوڑائے گا تو کیا اس کے ہاں ویلوز پائے جائیں گے؟ کیا اس کے ہاں اخلاقیات نظر آئیں گے؟ نہیں، اخلاقیات سے عاری نظر آئیں گے۔ اس کے برخلاف جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے خدا کے برگزیدہ اور منتخب بندوں نے جنگ میں بھی اخلاقیات کا بہرحال لحاظ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات ہمیشہ انبیاء کہا کرتے تھے کہ قتل نہ کرنا قتل کرنے سے بہتر ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 24 کو ہمارے ناظرین پڑھیں۔ وہی خدا نے جس نے کفار کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہاری ہاتھوں کو ان سے سرحد مکہ کے اندر تمہارے فتح پا جانے کے بعد بھی روک دیا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یا پھر سورہ انبیاء کی سورہ نساء کی آیت نمبر 90 کو پڑھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کو پڑھیں۔ جنگ کے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جنگ کے اخلاق میں جنگ کے پہلے کے اخلاقیات کچھ ہیں، پھر جنگ کے درمیان کے اخلاقیات کچھ ہیں، اور جنگ کے بعد کے اخلاقیات کچھ ہیں۔ انبیاء کے دور سے لے کر کے نبی خاتم کے دور تک، نبی خاتم کے دور سے لے کے امیر المؤمنین کے دور تک، امیر المؤمنین کے دور سے لے کر کے میدان کربلا تک، حتیٰ دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ان مقدس ہستیوں نے جنگ و جہاد کے موقع پر بھی اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا ہے، اور انسانی اقدار اور ویلوز کے لیے اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار یہ بتائیں کہ جہاد تبین کی وضاحت فرمائیں، جہاد تبین کیا ہے، ذرا اس کا معنی مفہوم۔ خدا سلامت رکھے رہبر انقلاب مرجع علی قدر، عالم یگانہ، عالم فرزانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی دامت برکاتہ کو، جنہوں نے اس اصطلاح کو پیش کیا۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے ممبروں سے بیان نہیں ہوئی تو ہمیں نہیں لگتی ہے، ہمارے شعراء نے جہاد تبین کو نہیں سمجھا، لہذا ہمارے ہاں شعر شاعری کا معیار گرتا چلا گیا، اور محفلوں کا جو عالم ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولایت فقیہ کا کانسیپٹ کلیئر کیا، اور برسوں سے تاریخ کے پنوں میں دفن ایک موضوع کو لا کر آشکار کیا، اسی طرح جہاد تبین کو آشکار کیا ہے رہبر فرزانہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے۔ اب میں جلدی سے بہرحال پیش کروں گا آپ کے سامنے چند ایک مطالب۔ مثلا سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا جہاد تبین، تو اس کے لیے بس ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ دشمن کی جانب سے جوان ذہنوں کو غبار آلود کرنے پر مبنی اہداف کا مقابلہ کرنے کی کوشش کا نام ہے جہاد تبین۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کتنی ویب سائٹس اور کتنے سیٹلائٹ چینلز ہیں جہاں مکتب تشیع کے خلاف زہر افشانی ہو رہی ہے، شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا جوان انہی شبہات میں الجھ کر کے بسا اوقات برہروی کا شکار ہوا جا رہا ہے، کیونکہ یہی جہاد ہے جو جہاد تبین جو اسی طرح کی کارکردگی کا متقاضی ہے اور مطالبہ کرتا ہے جو میدان جنگ میں جا کر کے جہاد انجام دینے کے بعد ایک مجاہد انجام دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد صرف میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے کا نام نہیں ہے، ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اگر کام کیا جائے کسی بھی زاویے سے تو اس کو جہاد کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاد تبین کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی از منکر سے متعلق جتنی آیات ہیں انہی آیات کو اور ان موضوعات سے متعلق احادیث کو بیس بنا کر کے ہم جہاد تبین کو عمومی مشروعیت دے سکتے ہیں، اور اس کے قانونی ہونے کا اور شرعی ہونے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کا تذکرہ ہے، لہذا جہاد تبین بھی قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ رسول خاتم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کے فرامین میں بھی جہاد تبیین آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے ذرا سا اس لفظ کی جانچ پڑتال کر لی جائے۔ جہاد کو تو میں پیش کر چکا ہوں پہلے بھی، تبیین کو سمجھا جائے باب تفعیل سے، بینا یبین تبیین۔ تبیین کسے کہتے ہیں؟ تبیین کہتے ہیں کہ جہاں انسان وضاحت کرے، جہاں انسان، تبیین سے مراد کیا ہے کہ طرف مقابل کو اپنے مورد نظر معنی منتقل کر سکے، اسے کہا جاتا ہے تبیین۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ ذرا سا اس کی وضاحت کیجئے، اب جتنا میں اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا، ہمارا موضوع جتنا زیادہ ہمارے سننے والوں کے لیے واضح ہوتا چلا جائے گا، یہی کہا جائے گا کہ مولانا نے تبیین بہت اچھا کیا، بیان بہت اچھا کیا، واضح بہت اچھا کیا۔ اچھا، جہاد کو دیکھیے، آپ اگر غور کیجئے تو جہاد کی مختلف قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلا کبھی انسان اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جس کو فوجی جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ کبھی انسان اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جیسے راہ خدا میں خمس نکال رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، یا مستحب صدقات دے کر کے اسلامی معاشرے کے نقائص اور اسلامی معاشرے کی کمیوں کو دور کر رہا ہے، اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اقدام کر رہا ہے، اور مجاہدین کی مدد کر کے اسلام کے دشمن عناصر پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی یہی جہاد خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے کے ذریعے ہوتا ہے، یہ ہے شیطان سے جہاد، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح زبان سے کبھی جہاد ہوتا ہے، مثلا نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے گا کہ جہاد تبیین کے جو مبانی بیان کیے ہیں پروردگار عالم نے، رسول اللہ، ائمہ معصومین اور ان کی نیابت میں علماء کرام اور تمام مؤمنین و مؤمنات کا مالک نے یہ فریضہ قرار دیا ہے کہ وہ معاشرے کی، سماج اور سوسائٹی کی ایک ایک فرد کو انذار، تبشیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اور مسلسل الہی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں، سختیوں میں صبر کی تلقین کریں۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمیں صرف اور صرف ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بشارت بھی دینا ہے، کیونکہ پیغمبر خاتم نبی آدم کو صرف ڈرانے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا تھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مبشر بھی بنایا تھا اور نذیر بھی بنایا تھا۔ اب جو قرآنی مبانی ہم بیان کر سکتے ہیں جہاد تبیین کے، اسے ہم آپ کے سامنے سلسلے وار طور پر بیان کر دیں۔ مثلا جسمانی طور پر جا کر کسی کو امر کریں کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو انجام دیجئے، یہ برا کام ہے، اس کو آپ چھوڑیے، یا پھر زبانی طور پر کسی معروف کا ہم حکم دیں اور کسی برائی کرنے سے ہم کسی کو روکیں، یا پھر اگر جسمانی اور زبانی طور پر ہم کسی کو حکم نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم برے کام سے ہم اجتناب بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قلبی طور پر ہم اسے برا سمجھیں، یہ کام برا ہے، ہم زبان سے روک نہیں رہے ہیں، ہم اپنے وجود سے جا کر کے اس کو روک نہیں رہے ہیں، لیکن اپنے قلب و دل و دماغ میں ہم نے بٹھا رکھا ہے کہ یہ کام بہرحال برا ہے اور ہمیں یہ کام پسند نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جہاد بہرحال تین طرح سے ممکن ہے، یا جان کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے، یا پھر مال کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے، یا پھر زبان کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم معروف اور نہی عن المنکر میں ہم دیکھتے ہیں۔ لہذا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاد تبیین تیسری قسم کا ایک جہاد ہے، جہاں انسان کو جا کر کے اپنی زبان سے مطالب کو واضح کرنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دوسری قسم یہی تھی، جہاں انسان زبان سے جا کر کے روکے، زبان سے جا کر کے ٹوکے۔ اسی طرح اگر ہم قرآنی مبانی کے علاوہ احادیث میں جہاد تبیین کی مشروعیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی خاتم کا فرمان پیش کریں۔ مثلا پیغمبر کی صحیح السند حدیث پیش کروں، جہاں نبی نے فرمایا تھا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفسوں کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے۔ یا پھر جو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ضربت لگنے کے بعد وصیت ہے امام حسن امام حسین کے نام، اور رہتی دنیا تک جو بھی مولا کا چاہنے والا ہوگا پیروان کے نام، شیعہ نے امیر المؤمنین کے نام جو وصیت ہے، اس میں مولا نے کیا فرمایا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی الجہاد، خدا را جہاد کا خیال رکھنا، باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، صرف اور صرف مال کا جہاد نہیں ہے، صرف اور صرف نفسوں کا جہاد نہیں ہے، بلکہ زبان کا بھی جہاد ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں، لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا۔ اگر تم نے ان دو واجبات کو ترک کر دیا تو اشرار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا بھی کرو گے، وہ ماہ رمضان
جس کے لیے نبی نے کہا تھا دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعا ماہ رمضان میں مستجاب ہوتی ہے، تمہاری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دوسرا مرحلہ کیا تھا کہ انسان زبان سے جا کر کے روکے اور ٹوکے۔ جہاد تبیین کا مطلب یہی ہے کہ انسان جا کر کے زبانی طور پر مطالب دین کو سامنے والے کے لیے واضح کرے اور آشکار کرے۔ امید کرتا ہوں یہ جہاد تبیین کا موضوع بہرحال ابھی ہمارے سماج کے لیے کسی حد تک نیا ہے، لیکن یہ ایک بنیاد قرار پائے گا جس کے ذریعے ہمارے جوان، ہماری بہنیں، ہمارے برادران سب خود جا کر کے سرچ کریں گے، رہبر انقلاب کی تقریروں کو سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا کہنا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا، جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد یعنی بعد شہادت امام حسین جہاد تبیین کے ذریعے کربلا کو باقی رکھا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ جہاد تبیین کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ دیکھیے جہاد تبیین کے خصوصیات اعلیٰ ماشاء اللہ شمار کیے جا سکتے ہیں، میں صرف چند ایک بیان کروں گا یہاں پر۔ مثلا جہاد تبیین عالمانہ انداز میں ہونا چاہیے، یعنی ہر کسی کا یہ کام نہیں ہے، ہر کس و ناکس اگر کے جہاد تبیین نہیں کر سکتا، جسے دین کا علم نہ ہو دین کی باتیں کیسے کرے گا؟ جو بھی ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جن کے پاس اردو پڑھنے کا سلیقہ نہیں وہ بھی دین کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، چہ سے کہ انسان کو عربی بھی آتی ہو۔ تو پہلے مرحلے میں ضروری یہ ہے کہ عالمانہ انداز میں ہم یہ جہاد تبیین کریں، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے خبردار لب کشائی مت کرنا۔ دوسری بات، جہاد تبیین میں صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ قرآن نے کہا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، قول و گفتار کے وقت ذرا سا صبر کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر ابشار اور تنذیر دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر صرف اور صرف ہم ڈرائیں گے تو نا امید ہو جائیں گے ہمارے سننے والے، لیکن ساتھ میں اگر بشارت ہوگی تو کیا کہنا، پھر وہ جنت کے مشتاق ہوں گے، پھر وہ میدان عمل کے راہی بنیں گے۔ پھر چوتھی چیز، بہرحال سب سے عمدہ جو بات ہے وہ یہ کہ اس جہاد کے ذریعے بہترین امور کی نشاندہی کی جائے اور سب سے عمدہ جو آئیڈیلز ہیں، نمونہ عمل ہیں، اسوہ اور قدوہ ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ ابھی ہمارے یہاں الحمدللہ دیکھیے ہندوستان کے لیے باعث فخر چیمپئنز ٹرافی آ چکی ہے نا، پورا ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا، ہم نے بھی جشن منایا۔ البتہ جشن منانے کے سلیقے مختلف ہیں، کہیں آگزنی، کہیں ہلڑ ہنگامہ، کہیں شور شرابہ، کہیں میوزک، کہیں ڈی جے، کہیں انسان صرف ایک متصور لیتا ہے آئی لو مائی انڈیا، میرا عزیز ملک ہے ہندوستان، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ ہمارے جوانوں کو سمجھنا ہوگا، آئیڈیل یہ پلیئرز نہیں ہیں، یہ کرکٹرز نہیں ہیں، یہ فٹ بالسٹ نہیں ہیں، یہ ایکٹرز نہیں ہیں، بلکہ آئیڈیل جو بہترین ذات ہے وہ ذات پیغمبر خاتم نبی آدم ہے، جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یا پھر صدیقہ طاہرہ کے لیے وقت کا امام کہتا ہے وَلِيَ فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یا پھر میدان کربلا میں خود سید الشہداء امام حسین کہتے ہیں لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، تمہارے لیے مجھ حسین کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ بہترین کردار، یہ بہترین کریکٹر جو نمونہ عمل بننے کے لیے کافی ہیں۔ پھر پانچویں چیز، جہاد تبیین میں انداز حکیمانہ ہو، طرز استدلالی ہو، ہوائی گفتگو سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ نحن ابناء الدلیل، یا پھر قرآن کا اعلان ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور پھر چھٹی چیز، جہاد تبیین میں ثبات قدمی بھی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فثبتوا، جب اپنے مد مقابل سے مقابلہ کرو تو تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ ثبات قدمی کے ساتھ تم ڈٹے رہو۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر وقت کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اس سلسلے کا اور اس ایپیسوڈ کا آخری سوال لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور قبلہ سے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ جہاد تبیین کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے اہداف اور اغراض و مقاصد اگر جہاد تبیین کے ہم بیان کرنا چاہیں تو مثلا سب سے پہلے ہم اسلامی معاشرے کے تمام باشندوں کو دنیاوی سعادت سے ہمکنار کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اخروی سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ معاشرے اور سماج کی صرف اور صرف برائیوں کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ خوبیوں کا بھی بیان ہو۔
تقویتی جو پوائنٹس ہیں، جو مثلا مضبوط پہلو ہیں، انہیں اور مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے. جو ویک پوائنٹس ہیں اس ویکنس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور راہ حل تلاش کیا جائے کہ یہ کمزوری کیسے دور کی جا سکتی ہے. پھر ملکی حکام کی پوزیشن کو اسلام اور عوام کے تئیں ان کے فرائض کو واضح کر کے مضبوط کرنا. ہمیں صرف اور صرف بار بار اپنے مثلا سربراہان مملکت کو ٹارگٹ نہیں کرنا، بلکہ ہم مثلا اپنے عوام سے، اپنے باشندوں سے، اپنے ملک کی رعایا سے بھی یہ تقاضا کریں، اور اسی طرح حکمرانوں کو بھی متوجہ کرتے رہیں کہ آپ نے جو پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد اوتھ اور قسم کھائی تھی وہ سب کے ساتھ سب کے وکاس کے لیے کھائی تھی. پھر آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وقف بل لا کر کے مسلمانوں کے اوقاف سے ان کو دور کر دیں گے، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہر کسی کو آپ سیکورٹی دیں گے، ہر کسی کو آپ امنیت دیں گے، ہر کسی کے بنیادی وسائل اور امکانات کو فراہم کریں گے. اسی طرح معاشرے کے لوگوں کو اسلامی حکومت کے لیے بالخصوص ذمہ دار بنانا، جہاں اسلامی ممالک اور اسلامی حکومت قائم ہے، اور اس کے فروغ میں ان کے مقام اور کردار کو واضح کرنا، دشمنوں کی کمزوریوں کو اور ان کے تقویتی نقاط کو فوکس کرنا. اگر کوئی ان کے اندر مثبت پہلو ہے تو دیکھا جائے کہ کیسے اس کو ہم توڑ سکتے ہیں، اور جو کمزور پہلو ہے اسے مزید کمزور بنانے کی کوشش کرنا، اور ان مشکلات سے اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مناسب راہ حل تلاش کرنا. اسی طرح شکوک اور شبہات کا جواب دینا جہاد تبیین کے اہداف میں ایک اہم ترین ہدف اور مقصد ہے، اور معاشرے کی دینی اور دنیاوی مفاد کا دفاع کرنا. پھر نمبر 7 پر ہم بیان کریں گے معاشرے کو موجودہ مسائل کے سامنے صبر کرنے کی دعوت دینا اور انہیں روشن مستقبل کی امید دلانا. ظاہر ہے ظلم ہو رہا ہے، ظلم کہاں نہیں ہو رہا ہے، ظلم پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ہم عاشقان پیغمبر خاتم اور آل پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ کر خوش ہیں کہ فوکویاما جیسا جاپانی محقق، یہ بات برسوں قبل کہہ گیا تھا کہ ان شیعوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس 2 طرح کے پرواز ہیں، ایک سبز ایک سرخ. سرخ پر ان کا عقیدہ عاشورہ ہے، جو سبز پر ہے وہ ہے ان کا عقیدہ انتظار، جو انہیں یہ حوصلہ دیتا ہے آج ظلم برداشت کرو لیکن آنے والا دن تمہارا ہے، اقتدار تمہارا ہے. ہمیں یہ ناز ہے کہ جو آنے والا دن ہوگا وہ ہمارا ہوگا، رہبر بھی ہمارا ہوگا، امام بھی ہمارا ہوگا، نظام بھی ہمارا ہوگا، حکومت بھی ہماری ہوگی، اور جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور پھر نمبر 8 پر حکام اور عوام کو اسراف اور اشرافی گری سے پرہیز پر آمادہ کرنا سکھایا جائے کہ بھائی دنیا میں اس وقت ہر 1 منٹ میں 30 لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ 1 ارب آبادی دنیا کی ایسی ہے جن کی پر ڈے انکم صرف اور صرف $1 ہے، 80 85 87 90 روپے. 66 ملین افراد دنیا میں کم سن بچے وہ ہیں جو پرائمری اسکول میں بھوکے جاتے ہیں. اب سوچئے، لہذا ہم اسراف نہ کریں. ہمارے حکمران، ہمارے مالدار طبقے کے افراد اسراف سے، اشرافی گری سے، جو کام آپ کا سستے میں چل سکتا ہے تو بہت زیادہ ہائی فائی اڑنے کی ضرورت، جو دینے والا ہے وہی کریم پروردگار جب چاہے تو آپ سے لے بھی سکتا ہے. البتہ مقصد یہ نہیں کہ اگر امکانات ہیں تو آپ اس کو انجوائے نہ کیجیے، لیکن بہرحال اعتدال برقرار رہے. پھر نمبر 9 پر ہم بیان کریں گے کہ معاشرے کے اعتقادات کو خدا شناسی اور معاد شناسی کی بنا پر تقویت بخشنا. ہمیں خدا کو بھی پہچانوانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں روز قیامت کو بھی یاد دلاتے رہنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جہاد تبیین کا سادہ ترین مفہوم اور اس کا ہدف یہ ہے کہ دشمن کے مد مقابل دینی حقائق کو منظم انداز میں بیان کیا جائے، دشمن کی جانب سے کیے جانے والے پروپگنڈوں کا فی الفور محکم طریقے سے جواب دیا جائے. اور میں بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، گھڑی میرے سامنے ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جہاد تبیین میں آج ہمارے علماء سے لے کر منقبت خان، نوحہ خان، آپ جیسے اینکرز، ہر کسی یعنی اساتید کی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار افراد کی، خصوصی طور پر سوشل میڈیا میں سرگرم عمل رہنے والے افراد کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اس جہاد تبیین میں شریک کار ہوں تاکہ دین کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشوں کا منظم انداز میں جواب دیا جا سکے اور دشمنان دین کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے.
بے شک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے سرکار کو، بہترین خطیب، بہترین عالم اور بہترین جواب بہت شکریہ برادر۔ قبلہ نے دیا۔ تو ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ تمام ہوتا ہے۔ قرآن اور جہاد کے حوالے سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔